الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اسلامک مہینے کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے کے بعد جو 12واں مہینہ آئے گا اس کے بعد 1444 ختم 1445 شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ جو مہینے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں حج کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حج پر جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج پر تو کبھی بھی نکل سکتا ہے، لیکن جب احرام باندھے گا تو احرام شوال کے مہینے سے باندھ سکتا ہے۔ تو شوال کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آدمی حج پر روانہ ہو جاتے۔ پرانے زمانے میں حج پر جب جاتے تھے اب کیسا جاتے؟ اب تو 24 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے۔ اب اگر کوئی آدمی حج کو جا رہے ہے، سعودی عرب کو جا رہے ہیں تو 4 گھنٹے میں سعودی عرب اور 24 گھنٹے میں مکہ پہنچ جاتے ہیں، تو مدینہ پہنچ جاتے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے آدمی کو 2-2 3-3 مہینے لگتے تھے، 6-6 مہینے لگتے تھے حج کرنے جا رہے تو اب تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی حج کے لیے نکلا ہے تو شوال سے پہلے احرام نہ باندھے۔ شوال کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھے، اس سے پہلے احرام نہ باندھے۔ تو شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کے 10 دن، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، یہ جو مہینے ہیں یہ مہینے حج کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں حج کیا جاتا ہے۔ تو پہلے حج کرنے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ آدمی کھانا بھی لے کے یہاں سے جاتا تھا، پانی بھی لے کے یہاں سے جاتا تھا، اور جدے پہ جب یہاں سے پانی کے کشتی میں جاتا تھا، پانی کے جہاز میں، اور پانی جب تک ٹھیک چل رہا تو کشتی بھی ٹھیک چل رہی۔ پانی کا بہاؤ اگر ادھر نہیں ہے، پانی اگر واپس پلٹ آئے تو کشتی بھی واپس پلٹ آتا۔ یعنی جہاں 1 مہینے کے اندر یا 15 دن تک جہاں پہنچے، واپس اگر پانی آ گیا تو پھر دوبارہ واپس آ جاتا۔ یعنی جانے کو 6 مہینے، آنے کو 6 مہینے، پورا سال لگ جاتا تھا حج کرتے کرتے۔ پہلے اتنی مشقت کا حج تھا، اور کھانے کا سامان بھی لے کے جا رہے، پانی بھی ساتھ میں لے کے جا رہے، پینے کا پانی بھی ساتھ میں لے کے جانا، کیونکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب تو ہر جگہ بور ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ ہے، پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مکے کے اندر تو پہلے زمانے میں پانی نہیں تھا، تو اپنا پانی لے کے جاتے تھے کہ کتنی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ اب تو کچھ بھی نہیں، اب تو آپ کو صرف جانے کا ہے، ساری چیز وہاں موجود ہے۔ کون سا کھانا چاہیے، کون سا پانی چاہیے، کون سا پانی، کیسا پانی، بسلری کا، فلٹر کا، کون سا پانی چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، سب ملتا ہے وہاں پر، سارے کھانے ملتے۔ لیکن وہ زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں بڑا مشکل تھا حج کرنا۔ تو اس لیے اصل حج نہ وہ تھا جو پرانے زمانے میں حج کرتے تھے، وہ اصل حج تھا۔ اور اس زمانے میں جو آدمی حج کرنے جاتا تھا لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، اس کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، یار حج کرنے جا رہا، میں کتنا بڑا بدنصیب ہوں کہ میرے کو بھی اللہ سے پتہ نہیں بلائیں گے نہیں بلائیں گے، اس کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے۔ اور جب وہ حج کر کے واپس آ جاتا تھا تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی چینجنگ ہوتی تھی، پورا بدل جاتا تھا، پورا بدل جاتا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ہی جو ہے مثال بیان کرتے تھے، بھئی یہ آدمی کیسا ہے، دیکھو پورا بدل گیا۔ لیکن اب کیا ہے، اب اگر اپنی بستی میں سے کوئی حج کرنے جا رہا اور معلوم ہو گیا انہیں حج کرنے جا رہا تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، جا رہا تو بھائی جان ہمیں کیا کرنے کا، کیونکہ ہمیں حج کی اہمیت اور حج کی فضیلت اور حج کا کتنا زیادہ ثواب ہے وہ ہمارے دل سے نکل گیا۔ اگر کوئی آدمی حج کر کے اب آ بھی گیا تو بھی انہیں نہیں بدلا تو ہم کہاں سے بدلتے؟ انہیں جیسے پہلا تھا، پہلے بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب بھی نماز نہیں پڑھتا، پہلے وہ 2 نمبر کے کام کرتا تھا،
سارے بدمعاشی کا کام کرتا تھا، انہیں اب بھی بدمعاشی کا کام کرتا ہے، پہلے بھی نہیں چھوڑا اب بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کو دیکھ کر لوگ بدل رہے نہیں، پہلے جو حج کرنے جاتا تھا لوگ اس کو دیکھ کے پورا بدل جاتے تھے، اور لوگوں کا دل کرتا تھا بھائی فلاں آدمی حج کرنے گیا تو پورا بدل گیا، چلو ہم بھی حج کرنے جائیں گے کہ اللہ ہمیں بھی بدلنے کا موقع دے، وہ زمانہ۔ لیکن اب کیا ہے، اب کوئی بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو اتنا آسان کر دیا ہر آدمی کے لیے اس وقت، تو چاہیے کہ وہ حج کا ارادہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، کہ آدمی حج کرنے میں جلدی کرے۔ جب آدمی حج کا ارادہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، لیکن حج کا ارادہ صرف ارادے سے نہیں ہوتا، بلکہ حج کا ارادہ یہ ہے کہ آدمی کچھ تیاری کرے، حج کی تیاری کرے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے تو ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، جیسے کہ مولانا حسین احمد مدنی ہے۔ جب لوگ حج کرنے جاتے تو ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، جب تک حاجی واپس نہیں آتے تھے وہ روتے رہتے تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے کہ اللہ اب لوگ جو ہے طواف کر رہے ہوں گے، اب خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ رہے ہوں گے، اب حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہوں گے، اب ملتزم کو چمٹ رہے ہوں گے، اب میدان عرفات میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ یاد کر کے روتے تھے، اب مزدلفہ میں ہوں گے، اب مینا میں ہوں گے، اب قربانی کرا رہے ہوں گے، اب حلق کرا رہے ہوں گے، تو سوچ سوچ کر روتے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو ان کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال مدینے میں گزارے۔ 18 سال، ایک آدمی جس کو امید بھی نہیں تھی کہ مدینے جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں، یہاں روتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ 18 سال تک مدینے میں بیٹھے رہے، اور پیدا ہوئے ہندوستان میں، بڑے ہوئے ہندوستان میں، تعلیم حاصل کی ہندوستان میں، وفات بھی ہندوستان میں، ان کی قبر بھی ہندوستان میں ہے، لیکن 18 سال تک مدینے میں رہے۔ کیوں؟ ان کی تڑپ تھی، ان کا جذبہ تھا، ان کو شوق تھا۔ لیکن آج ہمیں شوق نہیں ہے، ہمیں جذبہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی شوق ہوتا، ہمارے اندر بھی جذبہ ہوتا، تو ہم کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج پہ بلا لیتے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ حج پر جاتے ہیں، تو کیوں نہ حج کی باتیں ہوں، اس مہینے میں ہمارے گھروں کے اندر حج کی باتیں ہوں، حج کی نعتیں گنگنائیں، حج کے فضائل بیان ہوں، حج کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کو بتائیں، تاکہ شوق جذبہ پیدا ہو کہ حج بھی کوئی چیز ہے۔ اب ہم نے حج کو بلا دیا ہے تو ہماری آنے والی نسل بھی حج کو یاد نہیں کرے گی حج ہے کیا چیز۔ حج جو ہے نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے جو 5ویں چیز ہے وہ حج ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج ہے کہ آدمی اگر مسلمان ہے اور آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس آدمی کے پاس سفر کے لیے سامان ہو، سواری ہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس مال کے ذریعے سے وہ مکے تک پہنچ سکتا ہو، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی چیزیں ہیں جو حج کو واجب کر دیتی ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ آدمی کے پاس وہ چیزیں ہوں اور ان چیزوں سے آدمی پر حج فرض ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامان سفر، راستے کے لیے سامان ہو اور سواری ہو، ایسی سواری ہو کہ جس سواری کے ذریعے مکے تک پہنچ جائے، اور اتنا سامان ہو جس سامان کو استعمال کرتے کرتے کھانا ہو، مال ہو، اتنا ہو کہ وہ مکے تک پہنچ جائے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وقت اگر کسی آدمی کے پاس 5-6 لاکھ روپے ہیں تو اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اگر 5-6 لاکھ روپے اس وقت کسی کے پاس ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ حالانکہ اب کیا ہے، شوق نہیں ہے نا، جب شوق نہیں ہے تو بہانہ لگاتے ہیں ہم لوگ، مسلمانوں میں بہانے لگانے والے بہت ہیں۔ تو پہلا بہانہ کیا لگاتے، بہت سارے بد نصیب لوگ، بدقسمت لوگ یہ بہانہ لگاتے کہ ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے، صاحب ہمارے خاندان سے کون بھی نہیں گئے حج کرنے، تو لہذا ہم بھی حج کرنے نہیں جائیں گے، کون بھی نہیں گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو آدمی یہ بہانہ لگاتا ہے ماحول نہیں ہے، تم ماحول بناؤ، تم شروعات کرو۔ تم اگر شروعات کرو گے، تمہارے پاس جتنے بھی لوگ حج کرنے جائیں گے تم کو دیکھ کر، تو ان سب کا ثواب تجھے ملے گا۔ اور ایک اور بہانہ کیا لگاتے لوگ، ابھی تو میں نماز کا پابند نہیں ہوں، ابھی تو میں نماز پڑھ لوں، 5 وقت نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، سارا کام کروں گا، جب میں نیک بن جاؤں گا جب جاؤں گا، یعنی جب جوانہ ہے، جب تک جوان ہے، جب تک خوب 2 نمبر کا کام کروں گا، سود و بیاج کا کاروبار کروں گا، انٹرسٹ کا کام کروں گا، اور سارے جو ہے بدمعاشی والے کام کروں گا۔ جب میری عمر ختم ہو جائے گی، آخر عمر میں حج کر کے جو ہے وہ بن جاؤں گا، بولتے ہیں نا
چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسا بن جاؤں گا تو ایسا نہیں، بلکہ آدمی یہ سوچے نماز کا پابند نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، نماز کی پابندی کرے، پہلے نماز کی پابندی کرے، نیک بنے اور حج کرنے کا ارادہ کرے، ہو سکتا ہے حج کرنے کے بعد آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کا پابند بنا دے۔ اور ایک بہانہ کیا لگاتے آدمی کہ ابھی تو میرے بچوں کی شادی ہوگی، وہ تو شادی نہیں ہوئی، ابھی تو شادی کرنے کا ہے، جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد حج کرنے جاؤں گا۔ اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو اور اسی طرح بعض لوگ بہانے لگاتے ابھی تو میرا گھر نہیں بنا، ابھی تو میں گھر بناؤں گا، مکان بناؤں گا، دکان بناؤں گا، کاروبار کروں گا، بہت کچھ کام کروں، اس کے بعد حج کرنے جاؤں گا۔ تو ایسے لوگ تمام کے تمام یاد رکھیں کہ اگر ان سب کام سے پہلے موت آ گئی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر گنہگار بنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ اور کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ حج تو بوڑھوں کا کام ہے، یا بڑھاپے میں حج کریں گے، جوانی میں کہاں حج کرتے، یعنی جو آدمی حج کرنے گئے ہیں ان سے پوچھو آپ حج کرنا کتنا مشکل ہے، بوڑھا آدمی تو بیچارہ پریشان ہو جاتا کیسا حج کرے، جوان آدمی کو تو پھر بھی آسان ہے، وہ مینا میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں جو ہے رات گزارنا اور عرفات کے میدان میں پورا دن رہنا، اور پھر قربانی حلق ہے اور صفا مروہ کی صحیح ہے، دوڑ لگانا ہے، کتنا مشکل کام ہے، ایک جوان ہی اس کو کر سکتا ہے، بڑھاپے میں آدمی تو بڑی مشکل سے کام کریں گے، بڑھاپے میں تو بہت مشکل حج کرنا۔ تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں بڑھاپے میں کروں گا، جوانی میں نہیں، جوانی میں کیا ہے پورے چھچورے کام آوارہ کام کرنا ہے، کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا، جب حج کر کے مسجد کا کونا پکڑ لوں گا اور سوچتا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور بعض لوگ کو خیال کیا ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر بیوی کے حج نہیں کرنا، بھائی بغیر بیوی کا حج نہیں، حج بیوی کے ساتھ ہی کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ حج جس پر فرض ہو گیا تو فوراً حج کر لے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال دیں گے جو بیوی کو کسی کے ساتھ بھیجے، بعد میں بھیجو بیوی کو کسی کے ساتھ، لیکن یہ سوچنا کہ حج کروں گا تو بیوی کے ساتھ ہی کروں گا، بیوی کے بنا حج نہیں کروں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچے جب بڑے ہو جائیں گے، بچے بڑے ہونے تک اگر تیرا انتقال ہو گیا تو یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر کے آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اعلان کریں کہ لوگ یہاں حج کرنے آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں کیسا اعلان کروں، میری آواز تو یہاں تک بھی نہیں پہنچے گی، حالانکہ اس وقت جو ہے وہاں جنگل تھا، بیابان تھا، پہاڑ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اعلان کرو، لوگ یہاں پر آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جبل ابو قبیس پر ابراہیم علیہ السلام چڑھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر لوگ اپنے سواری پر آئیں گے، پیدل آئیں گے، دوڑ کر آئیں گے، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے، کیونکہ جب لوگ بہت دور سے آئیں گے تو اونٹنی، اس وقت پانی کا انتظام تو نہیں تھا، تو اونٹ یہاں تک پہنچتے پہنچتے دبلے ہو جائیں گے، پتلے ہو جائیں گے، تو پتلی دبلی اونٹنیوں پر آئیں گے تو اعلان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کو ہر انسان کے کانوں تک پہنچایا، چاہے وہ دنیا میں زندہ ہوں، چاہے لوگ ماں کے پیٹ میں ہوں، یا اس وقت میں لوگ عالم ارواح کے اندر موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے کانوں تک اس آواز کو پہنچایا۔ تو جس نے اس آواز کو سنا تو اس نے لبیک کہا، لبیک ہم حاضر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کان تک اس آواز کو پہنچایا۔ تو جس آدمی نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ لبیک کہا تو وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، اگر کسی نے 50 مرتبہ لبیک کہا تو 50 مرتبہ حج کرے گا۔ تو ایک آدمی ابھی چند دن پہلے ایک آدمی سعودی عرب کے تھے، تو ان کا فوٹو اخبار میں آیا، ان کی عمر 120 سال تھی، کتنی؟ 120 سال۔ تو اخبار میں لکھا ہوا تھا، وہ عربی کا اخبار تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بابا جی ایسے ہیں کہ ان بابا جی نے 100 حج کر لیے، ان کی 120 سال کی عمر ہے، 100 حج کر لیے، 100، کیونکہ جب وہ 20 سال کے تھے جب سے حج کرنے لگے تو ہر سال حج کرتے 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 100 حج کرے، 120 سال کے جب ہو گئے جب ان کا انتقال ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر انہوں نے 100 مرتبہ لبیک کہا۔ تو میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں بھی حج کو لکھ دے۔ حج جو ہے نا، ہم لوگ سوچتے ہیں حج پیسوں سے ہوتا ہے، اگر حج پیسوں سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حاجی ہوتا۔ بھائی کتنے مالدار ہیں لوگ، اتنے مالدار ہیں لوگ کہ اگر چاہیں تو اپنا سفر جو ہے نا ایروپلین میں کر سکتے ہیں روزانہ، بہت مالدار لوگ ہیں، لیکن حج کرنے توفیق نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اوٹی کو گھوم کے آئے، لندن گھوم کے آئے، امریکہ گھوم کے آئے، سنگاپور گھوم کے آئے، اور بمبئی گھومنے جا رہے ہیں، گوا گھومنے جا رہے ہیں، لیکن ان کے عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ مجھے حج بھی کرنا چاہیے، عمرہ بھی کرنا چاہیے۔
تو حج جو ہے نا، حج کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے. اگر حج کا تعلق پیسوں سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حاجی ہوتا اور ہر غریب جو ہے وہ بغیر حاجی ہوتا. لیکن اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ غریب تو چلا جاتا حج کرنے پیسے جوڑ جوڑ کر، مالدار وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مالدار نے بھی حج سے انکار کیا، غریب نے بھی حج سے انکار کیا. مالدار نے حج سے انکار اس لیے کیا کہ مالدار آدمی کوشش نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا. غریب آدمی نے اس لیے انکار کیا کہ غریب آدمی جو ہے وہ دعا نہیں کرتا. غریب آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ میری قسمت میں بھی حج کو لکھ دے، میری قسمت میں بھی حج کو لکھ دے. تو بعض لوگ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر حج کرنا ہے تو والدین کے ساتھ ہی کرنا ہے، والدین کے ساتھ حج کریں گے تو حج ہوگا، اگر والد صاحب سے پہلے حج کر لے تو حج نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. والد صاحب کی الگ نماز ہے، والد صاحب کے لیے الگ قربانی ہے، والد صاحب کے لیے الگ روزے ہے. اگر کوئی آدمی کے والد صاحب نماز نہیں پڑھ رہے تو انہیں کیا بولتا، بھائی میرے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں. ایسا ہے. یا والد صاحب جو ہے روزے نہیں رکھتے، میں بھی روزے نہیں رکھتا ہوں. ایسا نہیں ہے. یا والد صاحب قربانی نہیں کرتے تو میں بھی قربانی نہیں کرتا ہوں. یا والد صاحب کھانا نہیں کھاتے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتا ہوں. ایسا وہ الگ ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو تمام مسلمانوں کے کانوں تک پہنچایا. تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس نے اتنی ہی مرتبہ حج کیا، حج کرے گا. تو دعا کریں یا اللہ، میں نے بھی اس وقت عالم ارواح کے اندر جب میں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، اعلان کیا، تو میں نے بھی 2-4 مرتبہ لبیک کہا ہو تاکہ میں بھی 2-4 مرتبہ حج کر کے آ جاؤں، حضور کا روضہ مبارک کی زیارت میں بھی کر لوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کا گھر کا ان کا دیدار میں بھی کر لوں. ہر آدمی دعا کرے. تو اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ حج تو اتنا مہنگا ہے یار، 4-5 لاکھ روپے حج کرنا، میں غریب ہو جاؤں گا، تو نسائی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کہ حج سے غربت نہیں آتی، حج سے آدمی مالدار ہوتا ہے. یعنی 1400 سال ہو گئے، کوئی ایک آدمی ایسا ڈھونڈ کر لے کے آئے آدمی کہ جو یہ کہے کہ میرے پاس پیسے تھے، میں حج کر کے آیا اور اس کے بعد میں غریب ہو گیا، اس کے بعد میں فقیر ہو گیا. کوئی بھی 1400 سال سے ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا. ہر آدمی جو حج کر کے آتا ہے وہ حج کے بعد مالدار ہو جاتا ہے، حج کے بعد مالدار. اور اسی لیے اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے، جنت. یعنی وہ حج جس حج میں آدمی نے کسی کو برا بلا نہیں کہا، وہ حج جس حج کو آدمی گیا لیکن اپنے قرضے ادا کر کے گیا، کسی کا دل دکھا کے نہیں گیا، سب سے معافی مانگ کر گیا، اور اس طرح حج کیا جس طرح حج کرنے کا حق ہے، کسی کا برا نہیں سوچا، تکبر سے پاک، بہنوں کا حق ادا کر کے گیا، بھائیوں کا حق ادا کر کے گیا، والدین کو راضی کر کر گیا. تو جو آدمی اس طرح حج پر گیا ہے تو حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایسے آدمی کے لیے حج مبرور ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، جنت. یعنی اس نے وہ حج کیا ہے کہ اس حج کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی الفت ہے، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہے، تو وہ تو آدمی حج کا ارادہ کرے گا، کوشش بھی کرے گا، اور حج کو جانے کا جو ہے تیاری بھی کرے گا کچھ نہ کچھ. لیکن جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، تو وہ تیاری نہیں کرے گا. تو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کر لیا، حج کیا، کس طرح حج کیا کہ حج میں کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کو برا بلا نہیں بولا، کسی کا برا کام جو ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، تو ایسا آدمی رجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسا آدمی حج کرنے کے بعد اپنے گھر کو اس طرح لوٹا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی حج کرنے کے بعد گناہوں سے آدمی ایسا پاک و صاف ہو گیا کہ جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اس لیے جب آدمی کوئی حج کرنے جائے تو اخلاص سے حج کرنے جائے، اس کی نیت بالکل صاف ہو، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اس کی نیت میں کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، اور اس کی نیت میں بالکل کسی کو گالی دینے کا، کسی کا برا بھلا سوچنے کا ارادہ نہ ہو، بالکل نیت صاف کر کے جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ حج کرنے آئیں گے لیکن وہ تفریح کے لیے آئیں گے، چلو بھائی گھوم کے آئیں گے، حج کرنے آئے لیکن تفریح کے لیے آئے. تو حضور نے منع فرمایا کہ جو آدمی تفریح کے لیے آیا اس کا حج قبول نہیں ہوا. اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے تو آئیں گے لیکن تجارت کرنے کی غرض سے آئیں گے، چلو بھائی تجارت کر کے آئیں گے کچھ نہ کچھ. اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگ یہاں پر مانگنے آئیں گے،
بھائی یہاں تو مانگنے نہیں دے رہے نا، چلو وہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو نام کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کمانے کے لیے لوگ مجھے بھی یہ بولیں کہ دیکھو میں بھی حج کر لیا۔ تو جو آدمی تجارت کے لیے حج کرنے آیا، مانگنے کے لیے حج کرنے آیا، شہرت کے لیے حج کرنے آیا یا تفریح کے لیے حج کرنے گیا، تو جو آدمی ان 4 چیزوں کی بنا پر حج کرنے جائے گا تو اس کا آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ حج کرنے جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھ سے کسی طرح راضی ہو جائے، یعنی وہ شہر جس شہر میں میرے نبی 53 سال گزار کر گئے ہیں، یعنی وہ بیت اللہ شریف جہاں پر ہر نبی آئے ہیں، ہر نبی نے حج کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 حج پیدل کیے ہیں ہندوستان سے چل کر مکہ، 300 حج آدم علیہ السلام۔ تو جہاں پر ہر نبی گئے حج کرنے کے لیے تو میں بھی وہاں پر جاؤں، اور جہاں ہر نبی کے قدم مبارک لگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال وہاں پر رہے، وہاں پر پیدا ہوئے، آپ وہاں پر جوان ہوئے اور آپ کو وہاں پر نبوت عطا کی گئی، تو اس جگہ پر میں بھی جاؤں، یہ آدمی کا ارادہ ہو کہ اس جگہ پر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے تو لوگوں کو بڑا شوق ہوتا تھا حج کرنے کا، تو حج کرنے جاتے تھے لوگ۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اب ان کو حج کرنے کا شوق ہوا کہ حج کرنے جانا چاہیے، تو کس طرح کے حج کرنے؟ وہ بلخ کے تھے، بلخ کے بغداد کے قریب کے، تو وہاں سے حج کرنے چلے۔ کس طرح کہ حج کرنے اپنے گھر سے نکلے تو ایک قدم رکھا، ایک قدم کے بعد جا نماز یہاں تھی، جا نماز نکالتے، جا نماز بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، پھر ایک قدم رکھتے، پھر جا نماز بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا کرتے، پھر ایک قدم رکھتے، یعنی ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حج کرنے آئے حج کہ اللہ میرے حج کو قبول فرمائے، ان کو ایسا شوق تھا۔ یہاں کوئی آدمی حج کرنے گیا تو انہیں پہلے ہی سوچ لیتا میرا حج قبول ہو گیا، یعنی ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھ رہے، دعا کر رہے۔ تو اپنے گاؤں سے جب چلے ہیں بیت اللہ شریف کو پہنچنے تک 2.5 سال لگے، 900 دن میں، یہاں 4 گھنٹے میں پہنچ جا رہے سعودی عرب، نہیں یہاں سے 4 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں روضہ مبارک بھی دیکھ لیے، یا بیت اللہ شریف جا رہے تو 24 گھنٹے میں خانہ کعبہ کا بھی دیدار ہو گیا، یعنی 4 گھنٹے میں وہاں پہنچے، 5-6 گھنٹے میں اپنے پورا کام کر کے 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے پہلے یہاں تھا اور 24 گھنٹے کے بعد بیت اللہ شریف میں ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے اہمیت ختم ہو گئی۔ وہ کس طرح چلے کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، تو اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ شریف پہنچنے تک 900 دن لگے، 900 دن، 2.5 سال میں وہاں پر پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وہاں پر جا کر، یا اللہ لوگ اپنے پیروں پر چل کر آتے ہیں، لوگ اپنے پاؤں پر چل کر آتے ہیں، میں پلکوں کے پر چل کر آیا ہوں، میں پلکوں کے بل چل کر آیا ہوں، یعنی پلکوں پر چل کے آیا ہوں میں، تو اس لیے اللہ میرے حج کو قبول فرما۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ حج کے جب ایام نہیں تھے، حج کو جب کافی وقت تھا، 6 مہینے تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں تھے، دونوں پیراں اس کے نہیں تھے، تو وہ ہاتھوں کے بل سے حج کرنے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کو پوچھا بھائی تو یہ دھوپ میں کہاں جا رہا ہے، اتنی دھوپ ہے، پیدل جا رہا ہے، تیرے پاؤں بھی نہیں ہے اور ہاتھوں پہ بل چل کے جا رہا ہے، کہاں جا رہا تو؟ انہوں نے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حج کو تو ابھی 6 مہینے ہیں، حج کو ابھی 6 مہینے ہیں، ابھی تو رمضان بھی نہیں آیا، شوال نہیں آیا، ذی القعدہ نہیں آیا، ذی الحجہ آئے گا تب حج ہوگا، تو رمضان کو 6 مہینے، حج کو 6 مہینے ابھی سے کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس تو پیر ہیں، تمہارے پاس تو پیر ہیں، سب کچھ ہے، میرے پاس تو پیر نہیں ہے، اس لیے میں حج کرنے ابھی سے جا رہا ہوں، جب میں اب جاؤں گا تو وہاں 6 مہینے کے بعد پہنچوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اس آدمی کو تو بڑا شوق ہے حج کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ذرا میرے گھر پر آ جاؤ، ابھی دھوپ ہے، میرے گھر آ جاؤ، شام میں میرے پاس سواری ہے، میں تمہیں اپنا گھوڑا دے دوں گا، اس گھوڑے پہ چلے جانا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ مالک میں تو تمہارے کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، ہوشیار سمجھتا تھا، تو تم تو بڑے بیوقوف آدمی ہو۔ کہا کہ کس طرح؟ اب کسی آدمی کو اگر یہ بولنا تم سواری لے جاؤ، دھوپ میں مت جاؤ کہ بیوقوف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہوں کہ ایک غلام ہے، اس کا ایک آقا ہے، مالک ہے، اگر آقا اور مالک غلام سے ناراض ہو جائے تو غلام پیدل جاتا ہوا اچھا لگتا ہے یا سواری پر جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر مالک ناراض ہے تو غلام کو چاہیے کہ وہ پیدل جائے گا کہ ٹھیک ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ شریف جا رہا ہوں، اس لیے میں سواری پر نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے میں پیروں کے پر ہی جاؤں گا، پیر نہیں ہے، ایسے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات نہیں سنی اور چلے گئے۔ جب وہاں پر چلے گئے تو حج میں اب یہ 6 مہینے کے بعد یہاں سے حج پر گئے، 6 مہینے کے بعد، وہ 6 مہینے پہلے گیا، انہیں 6 مہینے کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تو دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، لوگ بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی، بہت زیادہ لوگ ہیں، اور ایک آدمی وہاں پر دعا کر رہا کہ اللہ تجھے پتہ ہے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، میں تو اپنے جو ہے گھٹنوں کے بل یہاں پر چل کر آیا ہوں، تو میں نے جتنی مجھ سے ہمت تھی، جتنی مجھ میں طاقت تھی، میں نے کیا، میں نے طواف کیا،
حجر اسود کو بوسہ دیا، ملتزم سے چمٹ کر جو ہے دعائیں کی، اور میں عرفے میں گیا، عرفے کے میدان میں گیا، مینا میں گیا، مزدلفہ میں گیا، میں نے ہر کام کر لیا، لیکن قربانی جو پیسوں سے ہوتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے قربانی کروں؟ یعنی وہاں پر ہر کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ کو جو قربانی کرنا ہے وہ تو جانور لینا ہے، اور جانور کی قربانی کریں گے، جانور لینے کے واسطے پیسے ہونے چاہیے۔ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نے سارے حج کے ارکان پورے کر لیے، اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں جانور خریدوں تو میں کس چیز کی قربانی دوں؟ آپ ایسا کریں وہ جانور کے بدلے میری قربانی کو قبول فرما لیں۔ تو ایسا دعا کرے تھا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ لوگوں کو ہٹائے، بھئی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں کو ہٹائے، دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے جو میرے کو 6 مہینے پہلے ملا تھا۔ جب اس نے یہ دعا کی یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے، تو فوراً اس نے ایک زور کی آواز ماری، چیخ ماری، اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا شوق تھا لوگوں کو، حج کرنے کا شوق۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی معلوم ہو کوئی حج کرنے جا رہے ہیں، ہماروں کو کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی حضور نے، اور حضور نے دعا کی اللہ تو حاجی کی دعا کو قبول فرما، اور حاجی جس کے واسطے دعا کرے اس کی دعا کو بھی قبول فرما۔ اور فرمایا کہ حاجی کی مغفرت فرما یا اللہ، اور جو حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اس لیے جب کوئی حاجی حج کرنے جائے، ابھی بہت سارے لوگ ہندوستان سے چلے گئے یا کچھ جانے والے ہیں، ابھی پورے نہیں گئے ہیں، ابھی جانوں کا سلسلہ 1 مہینے تک ہے، تو ان سے دعا کرائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حاجی جس آدمی کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو حج کا شوق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ افضل عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ہے ایمان لانا، ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد افضل عمل ہے جہاد کرنا، اور اس کے بعد سب سے بہترین عمل ہے حج کرنا، سب سے بہترین عمل حج کرنا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ ان کا انتقال کا وقت ہوا، عمر بن عاص کا انتقال کا وقت ہوا، تو انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا کہ تم لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا۔ تو لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گناہوں کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، جو گناہوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں، ایک آدمی کے اوپر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزیں بتائی، یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح سردی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت کے اوپر سے پتے جھڑ جاتے ہیں، جھاڑ پر کوئی پتا نہیں رہتا سردی کے موسم میں، تو اسی طرح جب آدمی 3 کام کرتا ہے تو اس کے اوپر سے گناہ بالکل پتے کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کلمہ پڑھنا، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد اب وہ ایمان چاہے 50 سال کی زندگی میں لائے، چاہے 60 سال کی زندگی میں لائے، چاہے اپنے مرنے سے 1 دن پہلے لائے، تو ایمان لایا۔ جس وقت آدمی غیر مسلم تھا کوئی ایمان لایا، تو ایمان لانے کی برکت سے اس سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کیے سارے گناہ ختم ہو گئے، ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرنا، کوئی آدمی ہجرت کرے، یعنی کوئی آدمی دین کی خاطر، اب یہاں ہم لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن دشمن ہم کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، تو یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، یہاں سکون سے ہمیں جینے نہیں دے رہے، تو یہاں سے چھوڑ کر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے اور مکے میں ابو جہل نے پریشان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے، تو اس کو بولتے ہیں ہجرت۔ کوئی آدمی یہاں میں عبادت نہیں کرنے دے رہا، ہمارا دشمن چاروں طرف موجود ہے یا مسجد نہیں ہے، تو کوئی آدمی ایمان کی خاطر، دین کی خاطر، اپنے کلمہ اور اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائے کہ میں یہاں جا کر عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ جب آدمی یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ یہ دوسرا عمل۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حج کرنا، کہ جب آدمی حج کرتا ہے تو حج کرنے کی برکت سے اس کے اوپر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح آخری وقت تھا، وہ اپنی آخری وقت میں تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور وصیت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی حج کرنے جاتا ہے تو اس کو ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک نیکی، اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف، اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو اس کے واسطے جو آدمی سواری پر جا رہا ہے، لیکن جو آدمی پیدل جا رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی پیدل جاتا ہے تو اس آدمی کو تو ہر قدم پہ 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور جتنا مکے کے اندر پیدل گھومے گا، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہاں پیدل چلنے کا ہے، آپ کو سواری ہے نہیں، وہاں پر سواری میں چلیں گے نہیں، آپ تھوڑی دور کہاں سواری جائیں گے؟ 50 لاکھ آدمی حج کرنے جا رہے ہیں، 50 لاکھ آدمی کے واسطے اگر سواری چلائیں گے تو سواری چلی آتی روڈ پہ،
تو اس لیے مینا مزدلفہ عرفات میں کوئی سواری نہیں، پیدل جاؤ، تو پیدل لوگ حج کرتے ہیں۔ تو جو آدمی وہاں پر پیدل چل رہا ہے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر 700 گناہ معاف، اور ہر قدم پر اس کے 700 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کتنا زیادہ ثواب ہے حج کرنے کا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ حاجی حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بھی ختم کر دے، لیکن کب؟ جب یہ شوق ہوگا، جب ہم حج کریں گے۔ اور کنز العمال کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 20 جہاد کے برابر ایک حج کرنا ہے۔ کوئی آدمی 20 جہاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے لیے جہاد کرے 20 مرتبہ، اور ایک حج کرے، یہ دونوں برابر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہاں سے آدمی حج کرنے گیا، جیسے ہی مکے میں داخل ہوتا ہے یا مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف فرشتوں کو ٹھہرا دیتے اس کے استقبال کے واسطے، فرشتے اس سے سلام مصافحہ کرتے۔ تو یہ شوق ہونا چاہیے کہ فرشتے مجھ سے سلام کریں، مجھ سے مصافحہ کریں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا تو اس کے واسطے جو آدمی سواری پر چل کے جا رہا، جو آدمی ایروپلین سے گیا یا اونٹ پر گیا، گھوڑے پر گیا، تو جو آدمی سواری سے گیا ہے فرشتے اس سے سلام کرتے، مصافحہ کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پیدل گیا، پیدل، تو اس سے فرشتے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں فرشتے۔ اور جس آدمی سے فرشتے گلے مل جائے وہ آدمی جہنم میں چلے جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے جو ہے نا وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ فرشتے جس آدمی کے گلے مل جائیں گے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، تو میدان حشر قائم ہوگا اور میدان حشر میں سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے ویسے ہی، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے، بھائی تو بھی اٹھ جا، تو بھی اٹھ، تو بھی اٹھ، تو بھی اٹھ، سب کو اٹھائیں گے اللہ، سب لوگوں کو، تو اٹھ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے جاؤ بھائی سب جنت میں جاؤ ان کو۔ اب وہ حیران ہوں گے، یا اللہ ہم جنت میں کس طرح، ہمارا تو کوئی نیک عمل اتنے زیادہ نہیں تھے، ہم تو اتنی زیادہ نمازی بھی نہیں پڑھتے تھے، بس ٹوٹی پھوٹی نماز تھی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تھیں، تو یا اللہ ہم کس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہے ہیں؟ یعنی ہر جنتی کو پتہ ہوگا کہ میں کس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہا ہوں، ہر جنتی کو پتہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ ہم جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بتاؤ ہم کس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے حج کی بنا پر جنت میں جا رہے ہو۔ کہاں پر؟ حج کے بنا پر، تم نے حج کیا نا، حج کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہو۔ اب یہ لوگ حیران ہو جائیں گے، ہم نے تو حج نہیں کیا نا، ہم تو کبھی بالاجی نگر سے باہر نہیں گئے، کبھی لال پیٹ سے باہر نہیں گئے، ہم تو کبھی حیدرآباد سے باہر نہیں گئے، تو ہم ہم کب حج کریں؟ ہم حج سے نہیں کریں نا اللہ، ہم حج نہیں کریں تو ہمارے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوا ہے اور ہم حج کی بنا پر جنت میں جا رہے ہیں کس طرح؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جب حاجی حج کرنے جاتے تھے تو آپ کا دل روتا تھا نہیں؟ آپ تڑپتے تھے یا نہیں تڑپتے تھے؟ کہ اللہ تڑپتے تھے، دل روتا تھا، آنسو نکلتے تھے نہیں؟ کہ اللہ آنسو نکلتے تھے، اور ان کو دیکھ کر دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری قسمت میں بھی حج لکھ دے، ہم بھی حج کر لیں، ہم کو بھی اتنی طاقت دے، اتنا مال دے، اتنی وسعت دے، اتنی استطاعت دے کہ ہم بھی حج کر لیں۔ تو دل تڑپتا تھا نہیں؟ کہا کہ اللہ ہمارا بھی دل تڑپتا تھا، ہم بھی روتے تھے، ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی مرتبہ تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے، جتنی مرتبہ تم نے دعائیں کی، جتنی مرتبہ تمہارا دل تڑپا ہے، ہم نے اتنے ہی حج تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیے، حالانکہ حج کو گئے نہیں کبھی۔ اس لیے اگر ہمیں اب معلوم ہو کہ کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو ہمارا دل بھی تڑپنا چاہیے کہ فلاں آدمی حج کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ میری قسمت میں بھی ایک حج لکھ دے، میں بھی حج کر لوں۔ تو یہاں حج کیا نہیں، لیکن بنا حج کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مرتبہ دنیا میں دعا کرے ہیں اتنی ہی مرتبہ ان کا نامہ اعمال میں حج لکھ دیے۔ تو ہمارے کتنی زندگی گزر گئی، اگر ہماری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئی تو 30-40 سال سے لوگ ہمارے سامنے حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کے ایام آ رہے ہیں، حج کے دن آ رہے ہیں، کم سے کم یہ حج کے دن جو آتے ہیں اس میں ہمارے گھروں میں حج کی باتیں ہوں، حج کی نعت ہوں، قوالی چھوڑیں حج کی نعت چلائیں، فالتو کی بات چھوڑیں، حج کی باتیں ہوں، دیکھو اب حج کرنے جا رہے ہیں لوگ، اب حج کرنے جا رہے ہیں، اب لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، اب لوگ مینا جا رہے ہیں، اب لوگ عرفات جا رہے ہیں، اب لوگ مزدلفہ جا رہے ہیں، یہ باتیں ہوں تاکہ تمام گھر والوں کو حج کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تو جو آدمی دنیا میں جتنی مرتبہ دعا کرے گا اتنے ہی اس کے حج نامہ اعمال میں لکھ دے جائیں گے اور ان حج کی برکت سے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب آدمی حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے آدمی حج کرنے کے بعد احرام باندھتا ہے، احرام باندھتا نہیں، بنا احرام کا تو حج نہیں ہے نا، تو احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام باندھنے کے بعد جب آدمی پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اب تو یہ ہمارا مسلمانوں کی یاد بھی نہیں ہے تلبیہ، یہ تلبیہ یاد بھی نہیں ہے،
تو ہر مسلمان کم سے کم ان دنوں میں اس کو یاد کر لے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس کو کم سے کم ان ایام میں تو یاد کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حاجی جب احرام باندھتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا ہے، یہ جملے پڑھتا ہے، تو اس کے دائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں، جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، دائیں طرف سے لے کر دنیا کے آخر تک اور بائیں طرف سے لے کر دنیا کے آخر تک، دونوں طرف جتنے بھی اس کے چرندے پرندے ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، وہ سب کے سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم جب حج کرنے جائیں تو ہم یہ پڑھیں جب یہ جملہ، تو ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھیں۔ تو جب ہمارے ساتھ اتنی ساری چیزیں لبیک اللہم لبیک پڑھیں گی اور یہ چیزیں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب حاجی احرام باندھ لے، حاجی آج احرام باندھا، آج دن میں کسی بھی وقت احرام باندھا، تو اب سورج غروب ہوگا، بھائی سورج تو روزانہ غروب ہوتا نا، سورج غروب ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ احرام باندھ لیا، اب سورج غروب ہو رہا ہے، اب جب سورج غروب ہوگا تو وہ سورج اس کے سارے گناہوں کو لے کر غروب ہوگا۔ سورج جب جائے گا نا، آج جس دن احرام باندھا ہے حج کے لیے، اس دن احرام باندھا تو سورج اب غروب ہوگا تو اس کے سارے گناہوں کو لے کر غروب ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے۔ اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا، کیسے اس کی خاطر تواضع کرتے، اگر وہ مہمان ہمیں پسند ہے تو، اور ہمارے گھر میں مہمان آتا ہی جو ہمیں پسند ہے، جو ہمیں پسند ہی نہ ہو انہیں کو آتا۔ مسجد کا مول صاحب ہمارے کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہم مسجد کا مول صاحب کی کبھی دعوت نہیں کرتے، سب کو بلاتے، بستی میں دعوت ہے، شادی کرے، ولیمہ کرے سب، لیکن مسجد کے امام صاحب کو بھول گئے، بعدیں بولتے رہے یاد اس نے رہا مول صاحب، یہ انہیں کبھی یاد رہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ولیمہ ہو گیا، شادی ہوئی سب، لیکن امام صاحب یاد نہیں ہے، بعد میں ولیمے کے 4 دن آ کے بولتے رہے مول صاحب تم یاد اس نے رہے ہمارے کو، تو مول صاحب سے محبت اس نے ہے نا، ان سے محبت رہتی تو یاد آتے، جن سے محبت تھی وہ سب آئے۔ آپ کی دعوت کی ولیمے کی دعوت میں 500 آدمی آئے، لیکن ایک آدمی آپ کو یاد نہیں رہا جس کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے، جس کے پیچھے 5 وقت کی نماز اور جس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، جس کی باتیں سنتے وہ یاد نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے محبت بھی ہے۔ تو ہمارے گھر مہمان وہ آتا ہے جس سے ہمیں محبت ہے، جس سے محبت نہیں وہ نہیں آتا، یہ بات ہے نا، جس سے محبت اس کو تو بلائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اسی کو حج کرنے بلاتے ہیں، جس سے محبت نہیں اس کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن حج اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کے نصیب میں حج نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں۔ اب جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا اور اس کا کسی چیز کو کھانے کو دل کرا، ارادہ کرا، اس کو لے کے آتے نہیں، جو وہ بولتا ہے اس کو پوچھتے بھائی آج آپ کو کیا ہونا، ہم وہی بنائیں گے، آپ کو کیا کھانا ہے، مندی کھانا، بریانی کھانا، کیا کھاتے ہیں آپ وہ بتاؤ، تو مہمان کو پوچھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے مہمان کو ناراض نہیں کرتے ہیں، اس کی ہر بات مان کر اس کو خوش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو حاجی بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کی بھی یہ تمنا، اللہ بھی اپنے حاجی کو، اپنے مہمان کو اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کو راضی کر کے وہاں سے بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی کرتے ہیں، اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا، اس کو اچھا کھانا کھلا کے وہ راضی ہو جاتا، لیکن اللہ اس طرح راضی کرتے ہیں کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس طرح راضی ہو گئے، یعنی تو میرا مہمان ہے۔ اب جب مہمان ہوتا ہے تو جو مہمان مانگتا ہے اس کی تمنا پوری ہوتی ہے۔ جب حاجی اللہ کا مہمان ہے تو حاجی جب وہاں بیت اللہ شریف جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اس کے بدن سے اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح پتے سردی کے موسم میں جھڑ جاتے ہیں۔ تو اپنی مہمان کی ہم لوگ جس طرح بات مان رہے ہیں، اللہ بھی اسی طرح بات مانتے ہیں، تو اللہ نے بھی بات مان کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الترغیب کی روایت ہے، الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حاجی حج کر کے آیا تو قیامت کے دن حاجی کو یہ اجازت دی جائے گی کہ تم اپنے 400 آدمی جو تمہارے کو پسند ہے، 400 آدمی جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جاؤ۔ یعنی ایک حاجی 400 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہر خاندان میں اگر ایک حاجی ہے تو بیڑا پار ہے، لیکن یہاں پوری بستی کے بستی میں کوئی حاجی نہیں ہے۔ کئی بار تو گھر بنانے کا شوق ہے، پلاٹ لینے کا شوق ہے، گھر پر گھر بنا لیے، ایک گھر بنا لیے، دوسرا گھر بناؤں گا کرائے کو دوں گا، ایک گاڑی لے لیے، دوسرا گاڑی لوں گا کرائے کو دوں گا، ایک پلاٹ لے لیے، اپنے واسطے پلاٹ لے لیے، بیٹے کے واسطے پلاٹ لے لیے، بیٹی کے واسطے پلاٹ لے لیے، پوترے پوترے کے واسطے پلاٹ لے لیے، شادی سب کر، لیکن یہ بات دماغ میں نہیں آ رہی کہ مجھے حج بھی کرنا چاہیے،
شادی میں 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ روپے لگا دیے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ کوئی تکلیف ہوئی، لیکن حج میں صرف 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے لگانا ہے، اس کی وجہ سے آدمی سوچتا میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا آج تک کوئی آدمی حج سے غریب نہیں ہوا۔ اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ میرا بھی چیلنج ہے، 1400 سال سے کوئی ایک آدمی آپ ڈھونڈ کر لاؤ جو یہ بولے کہ میرے پاس 4-5 لاکھ روپے تھے، میں حج کرنے گیا، وہ 4-5 لاکھ روپے حج میں لگا دیا، آنے کے بعد فقیر ہو گیا، کوئی بھی نہیں۔ جو آدمی حج کرنے جاتا ہے، حج کرنے کے بعد مالدار ہوتا ہے، وہ غریب آج تک 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی آدمی حج کرنے کی وجہ سے، عمرہ کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی غریب نہیں ہوا۔ ہاں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے حالاتوں کی وجہ سے، اپنے بدزبانی کی وجہ سے اور اپنے کاروبار کو خود ڈبا دیا تو آدمی غریب ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس سے ڈبل مال دیا ہے۔ کوئی آدمی حج کرنے سے اور کوئی آدمی عمرہ کرنے سے غریب نہیں ہوتا ہے۔ یہ 1400 سال ہو گئے، آج تک ایک آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ بول دے کہ میں حج کرنے گیا اور میں غریب ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی مالدار ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کوشش یہ کرے، ارادہ یہ کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 400 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہر آدمی، باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعے کو بھی حج کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں بتائیں گے، اس کے بعد قربانی کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔